اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ بت پرستی میں پڑ چکی تھی، یعنی مخلوق کے آگے جھکنے کا عمل ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور مخلوق کے آگے جھکنے کا بنیادی مقصد اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارنا ہے، کیونکہ مخلوق جو بتوں کی صورت میں ہو یا کسی انسان کی صورت میں ہو، اسے بالا تر مان لیا جائے، اسے خدائی کا درجہ دے دیا جائے، تو پھر اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے من مرضی کے قوانین کو تخلیق کرنا ہے اور اپنی خواہشات پر چلنا ہے۔ قرآن حکیم کے یہ قصے یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کا درست راستہ کیا ہے، کہاں کہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر کیا کیا خرابیاں واقع ہوتی ہیں، اور اس سے انسانی معاشرے کو کیا نقصان ہوتے ہیں۔ اور یہ خرابیاں انسانی معاشروں میں اس وقت ہی پیدا ہوتی ہیں جب معاشروں کے اندر کوئی ایسا راہبر، کوئی رہنما اور کوئی ایسا ہادی نہیں آتا جو انہیں درست راستے کی طرف متوجہ کرے۔ ایک وقت گزرنے کے ساتھ وہ دنیا کی چیزوں کو، وہ خواہشات کو، اپنی خود غرضیوں کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور انہی کے اندر گم ہو جاتے ہیں، یوں اصل انسانیت کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا بہت بڑا طبقہ نہ صرف یہ کہ بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ بھلائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، بھلائی کی باتوں پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کا اوپر والا طبقہ، بالادست طبقہ، اس کے پاس تمام دولت، تمام عیاشیاں، تمام عیاشی کا سامان اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یوں معاشرہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں واضح کی گئی ہے۔ ہم اس کا مطالعہ سورہ نوح میں کریں گے۔ قال تبارک و تعالی انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ پڑے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جب آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی۔ کاش تم جانتے۔ کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، پھر وہ میرے بلانے سے اور بھی زیادہ بھاگتے رہے، اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں بلایا
تاکہ تو انہیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بہت بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا بھی بلایا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی بلایا اور مخفی طور پر بھی کہا۔ پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار می برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے بنایا ہے۔ ان آیات میں بڑا واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے سرفراز کیا گیا، جنہیں رسول بنایا گیا، اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرتا ہے، اپنی قوم کو ڈراتا ہے کہ وہ جو غلط حکمت عملیاں بنا کر چل رہے ہیں اس کا انہیں کیا نقصان ہوگا، اس کے معاشرتی نتائج کیا نکلیں گے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ان کو اس عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہاں عذاب علیم کی بات کی گئی ہے کہ ان پر دردناک عذاب آ پڑے۔ عذاب علیم وہ عذاب جو دنیا میں بھی آتا ہے، محض آخرت کا عذاب نہیں۔ عذاب دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخرت میں بھی آتے ہیں۔ دنیا میں عذاب کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے سے مراد یہی ہے کہ قوم کو عقل کی بات سمجھائی جاتی ہے، انہیں شعور دیا جاتا ہے، اور جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں اس کا انجام بتایا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس نتیجے سے ڈرو۔ جبکہ قوم جب خواہش پرستی میں، مال پرستی میں ڈوب جاتی ہے، وہ ان معاملات سے لاپرواہ ہو جاتی ہے، وہ ایسی باتیں سننا گوارا نہیں کرتی، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو معاشرتی قوانین ہیں ان کو سمجھو، اللہ کے بندے بنو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے دیے ہوئے قوانین پر معاشرہ تشکیل دے کر ان پر چلنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ جو تم غلطیاں کر رہے ہو یہ غلطیاں تمہاری بخش دے گا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی تباہی اور ذلت ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی تباہی اور ذلت ہے۔ اس پر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کے لیے ہر سوسائٹی کے ہر طبقے کا جو بھی وقت ہوتا ہے اس کو اس وقت کی مناسبت سے اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ قوم کا کوئی طبقہ دن میں بات سننے کا وقت رکھتا ہے، کسی کے پاس رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت بھی بلایا اور دن کے وقت بھی بلایا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اس بات سے بھاگتے رہے جو حق کی بات انہیں بتائی، یہاں تک کہ یہ جو نبی بات کہہ رہا ہوتا ہے یہ بات بڑی مدلل، بڑی واضح اور سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ عقل اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہ جو بات اس سوسائٹی کا عقل مند فرد کر رہا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی دعوت کا انداز عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے، عقلوں کو اپیل کرنے والا ہوتا ہے، معاشرتی اصولوں، معاشرتی حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ الگ کھڑا اور بات الگ کی جا رہی ہو، وہ بات انسانی معاشروں کے اصولوں کے دائرے کے اندر رہ کر کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنی مدلل گفتگو ہوتی ہے کہ سننے والا اس کو سن کر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ وہ طبقہ جو ڈھیٹ بن چکا ہوتا ہے، جو اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے جو کچھ کر رہا ہوں، یہ جو میں نے اپنے مفاد پرستی کا نظام بنا لیا ہے، یہ جو میں نے اپنے خواہشات پر چلنے کا جو طریقہ اپنا لیا ہے،
یہی صحیح ہے، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ نبی کی بات سنتا ہے تو اسے غلط راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ یہاں پر کہا گیا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ نبی کی بات ان کے دل کے اندر گھر نہ کر جائے، وہ اس حق بات کو سمجھ کر کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ اب وہ تو ایسے اعمال کرتے ہیں، مذہبی اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دل کی تسلی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم تو یہ مذہبی فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اگر ہم یہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں کون سا کوئی روک رہا ہے، کیونکہ انہیں اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوتا ہے، اپنے مقاصد کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں ان کی دل کی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ مذہبی اعمال تو ہم نے کر لیے، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہم جیسے مرضی لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں، جو اعمال ہم کرنا چاہتے ہیں، جو خرابیاں ہم کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، یہ چند مذہبی فرائض تو ہم نے کر لیے ہیں، یہ مذہبی اعمال تو ہم نے کر لیے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی اس ڈگر سے نہیں ہٹتے۔ اب اگر حق بات سن لیں گے تو انہیں صحیح راستہ اپنانا پڑے گا، اس لیے وہ کانوں پر انگلیاں دے لیتے ہیں، ایسی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جس سے یہ جو عقل مند آدمی، یہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا نبی ہے، تو اس کی بات انہیں سننا ہی نہ پڑے، یہاں تک کہ اگر انگلیاں رکھنے سے کہیں کوئی خلا رہ بھی جائے تو وہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور کپڑے کے ساتھ پھر انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ کانوں کے اندر کوئی ایسا گوشہ نہ رہ جائے جس سے کوئی بات داخل ہو جائے اور وہ بات ان کے دل پر اثر کر جائے۔ ان کے اندر تکبر ہے، ضد ہے، ڈٹائی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ان کو کھلے مجلسوں میں بھی، کھلے عام برملا بھی اظہار کیا، برملا بھی انہیں دعوت دی کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، اس غلط راستے کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے تو کھلی بات کو بھی قبول نہیں کیا۔ یعنی اگر ایک کہنے والا انہیں کھلے عام مجلسوں میں، محفلوں میں، سیمینارز میں انہیں کوئی بات کہتا ہے تو وہ تب بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے اصول اور ضابطے بنا رکھے ہیں یہی درست ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خفیہ گفتگو بھی کی، اکیلے اکیلے فرد کے پاس جا کر ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر ان سے دلائل کے ساتھ گفتگو کی، لیکن وہ اس طرف نہیں آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو جو تم غلطیاں کر رہے ہو، تم اپنے رب سے اگر اس پر بخشش مانگو تو وہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اب ہمارے یہاں مذہب کا تصور یہ بن گیا کہ مذہب کے نتیجے میں صرف اخروی اعمال ہی بہتر ہوتے ہیں، اس کا تعلق محض آخرت سے ہے، دنیاوی معاملات سے نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہوا کہ جب ہم نے اسے دنیاوی معاملات سے الگ کر دیا تو اب کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس چند مذہبی اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لیں گے، ہم دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں نبی کہہ رہا ہے کہ یہ اگر تم درست راستہ اختیار کر لو گے تو اس کا پھل تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار می برسائے گا، اس کے نتیجے میں تمہاری زراعت چلے گی، اس کے نتیجے میں تمہارے پاس پانی آئے گا، اور پانی سے زندگی کی بہت ساری بقا جڑی ہوئی ہے، بہت سارے معاملات کے اندر تمہیں فائدہ ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی یہ مال اور اولاد تمہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، اور وہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تو یہ سارے انعامات تمہیں دنیا میں ملیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں آخرت کی جنت بھی ملے گی۔ تو محض یہ نہیں ہے کہ مذہب کا تعلق محض اخروی معاملات کے ساتھ ہو، یہاں بڑا واضح طور پر دنیاوی انعامات کو بھی ان کے سامنے رکھا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ پوری دنیا کا پالن ہار ہے، پوری دنیا کو چلانے والا ہے، تو تم ان بتوں کو جو کچھ بھی نہیں کرتے، تم ان کے پیچھے چلنے والے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح بنایا، تمہاری ذات، برادریاں، قبیلے بنائے، بہت سی سہولت کی چیزیں تمہارے لیے بنائیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، ان کو کیسے بنایا؟ تم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ سوسائٹی جب غور و فکر چھوڑ دیتی ہے، سوسائٹی کا چلن محض یہ بن جاتا ہے کہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے، اور مال و دولت بھی کسی بھی اصول اور ضابطے کے تحت، اور پھر چند رسمی مذہبی اعمال کر کے پھر اپنی دل کی تسلی کر لی جائے، اور پھر دنیاوی معاملات کے اندر جو بھی ڈگر اختیار کیا جائے،
تو اب نوح علیہ السلام بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بات بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ راستہ، تمہارا یہ چلن غلط ہے، اور نوح علیہ السلام نے انہیں درست راستے پر لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس درست راستے پر نہیں آئے۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میرا کہنا نہ مانا، اور اس کو مانا جس کو اس کے مار اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی زبردست چال چلی اور کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے۔ جب نبی اتمام حجت کر لیتا ہے، صحیح بات سمجھا دیتا ہے، اور قوم اس بات کو نہیں سمجھتی، تو پھر ان کی گمراہی قوم کی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی چالیں چلنے سے باز نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن عام طبقہ جو وہاں پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے قسم پرسی کی، ان کے نہ تو مالوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہی اولادوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے مالوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان کی محنت بھی ان کے کسی کام نہیں آتی، ان کی اولاد بھی ان کے لیے ان کے کسی کام نہیں آتی، اس میں بھی ان کو سراسر گھاٹا ہوتا ہے۔ اور یہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے، یہ اپنی ان چالوں کو، جو پالیسیاں، جو حکمت عملیاں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی درست ہیں، انہی سے کامیابی ملے گی، حالانکہ اسی سے تو کامیابی نہیں مل رہی۔ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کامیابی یہیں سے ملے گی۔ وہ اپنے پروپیگنڈے کی طاقت سے اپنے انہی بتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، جن بتوں کو وہ پوج رہے ہوتے ہیں، جن بتوں کے نام پر حکمت عملی بنا کر وہ عوام کے ذہنوں کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قوم نوح نے اپنے ان 5 بتوں کے بارے میں کہا کہ تم ان 5 بتوں کو مت چھوڑو، یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، نوح کے خدا کے پیچھے مت چلو۔ تو اشرافیہ کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے اس طاقت کے بل بوتے پر، جو ان کے پاس پروپیگنڈے کی طاقت، جو ان کے پاس مال و دولت کی طاقت، جو ان کے پاس حکمت عملی بنانے کی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ چونکہ حقیقی انسانیت کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اکثریتی انسانیت تباہی سے دوچار ہو جائے اور ان کے اندر کوئی فلاح کا راستہ باقی نہ بچے، ان کے اندر ایسی امید جو انسانی بنیادوں پر آگے بڑھنے والی ہو، اس کی کوئی امید باقی نہ بچے، تو پھر نبی ان کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے انجام کے لیے یہ دعا کی، اور نوح نے کہا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، یعنی اب اس زمین پر ایسا کوئی فرد نہیں رہنا چاہیے جو تجھے نہ مانے، تیرے قانون کو نہ مانے، تیری اطاعت نہ کرے۔ ایسے طبقے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔